اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا سوال یہ ہے، کیا کفار و مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا یا نہیں؟ تو روایات میں ملتا ہے کہ ایک یہودی اور یہودی کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ روایات سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی اور اس یہودی کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا۔ حضور صدر الافاضل مفسر قرآن علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول اسی وقت ہوا جب لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر جادو کا اثر ہوا، مگر دل اور عقل و اعتقاد پر، مگر قلب و عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ یعنی جو جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا، اس جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر ہوا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور آپ کے دل اور اعتقاد پر کچھ اثر جادو کا نہ ہوا۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے علی، اس کنویں کے اندر سے جادو کا سامان نکال لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا۔ حضرت علی نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو پتھر کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور کے منہ مبارک یعنی بال شریف جو کنگھی سے نکلے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے بھی برآمد ہوئے، اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہ لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ جادو کا سامان ہے جس کی وجہ سے میرے جسم پر اور اعضائے ظاہرہ پر اس جادو کا اثر ہوا۔ تب سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہوا۔ ان دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 آیتیں سورہ فلق میں ہیں اور 6 آیتیں سورہ ناس میں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی گئی، یہاں تک کہ سب گرہ کھل گئیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول اسی وقت ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں گے تو جادو کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس جب تلاوت کی تو جادو کا اثر بالکل ختم ہو گیا۔ حوالہ ہے پارہ نمبر 30 سورہ فلق سورہ ناس تفسیر خزائن العرفان۔ ناظرین کرام، پتہ یہ لگا کہ تعویذ اور عمل جس میں کوئی کلمہ کفر یا شرک کا نہ ہو، کوئی کفر یا شرک کا کلمہ نہ ہو،
تو ایسا تعویذ اور عمل جائز ہے، خاص کر وہ عمل جو آیت قرآنیہ سے یا احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اسماء بنت امیس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلدی جلدی نظر لگ جاتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ بچوں کو نظر لگتی ہے، بچے روتے ہیں، یا بچوں کو بار بار نظر لگ جاتی ہے، یا اور کوئی بیماری یا تکلیف ہو جاتی ہے، تو آیت قرآنیہ سے آپ عمل کر سکتے ہیں، یا جو عمل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں آپ اس سے بھی علاج کر سکتے ہیں۔ لہذا جائز کام کے لیے تعویذ اور عمل کرنا بالکل جائز و درست ہے۔